حالانکہ بڑی عجیب سی حرکت ہوئی کہ جو آئی سی سی ہے انہوں نے جو ہمارا رمیز رضا کا ایک پلان تھا کہ 4 ٹیموں پہ مشتمل جو ہے وہ ایک 4 ٹرائنگل پتہ کون سی کیا کہیں گے اس کو جو ہے وہ ایک سیریز کرائیں گے، اور اس میں جو ہے بہت ریونیو اکٹھا ہوگا، بہت پیسہ اکٹھا ہوگا، بہت کچھ جنریٹ ہوگا، جس میں پاکستان بھی ہوگا، انڈیا بھی ہوگا، آسٹریلیا بھی ہوگا اور انگلینڈ بھی ہوگا. تو وہ سارا جو ہے وہ پلان سارا کچھ چل رہا تھا، لیکن عجیب سی حرکت ہوئی بیچ میں کہ آئی سی سی نے کہا کہ نہیں بھائی جان ہمیں نہیں یہ پسند، یہ کوئی چیز نہیں ہے ہمیں. لیکن اس وقت پاکستان میں جو جتنی گہما گہمی ہے، ہمیں سیاسی گہما گہمی جتنی ہے، ہمیں اس کا بھاری کوئی نہیں کہ اس قسم کی ایک اور چیز ہوگی، ایک اور قسم کی حرکت ہوگی. لیکن ہم اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ رمیز راجہ کا فیوچر کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا بنے گا، کس طرح سے ہوگا، کیا وہ کنٹینیو کر پائیں گے، یہ خان صاحب کے جو ہے وہ ڈسمسل کے بعد کیا صورتحال بنے گی. اور لیکن ہم اس سے آگے چلتے ہیں، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن اس سے زیادہ چیزیں پچھلے 3-4 دنوں میں جو کچھ ہیپننگز ہوئی ہیں اس میں بہت ہیوی ہیپننگز ہوئی ہیں. ایک تو یہ جو ہمارا ایک ہوٹل ہے جو یہاں کا اسلام آباد کا، ابھی پچھلے دنوں میں بھی وہاں پہ گیا ہوا تھا، تو وہ اس ہوٹل میں جو ہے وہ بھی ایک بڑا توجہ کا مرکز رہتا ہے. ہر وقت کوئی نہ کوئی اپ سیٹ وہاں پہ چلتا رہتا ہے. جی میں میرٹ ہوٹل کی بات کر رہا ہوں. میرٹ ہوٹل چھپایا کیسے جا سکتا ہے کہ وہ اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ مقامی ہوٹل بولا جائے، لیکن میرٹ ہوٹل جب تک نہ بولا جائے تو چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے. اس کے علاوہ وہ تھپڑ کی گونج جو ہے اس کے بارے میں بھی آج بات کریں گے. بڑی عجیب صورتحال ہے، وہ بھی ایک بڑا معمہ سا بنا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہے کہ شہباز شریف کو ٹریپ کیا گیا، کیا ہوا، کیسے ہوا، وزارت عظمیٰ تو دے دی گئی، لیکن اس کے بعد ان کے کیا بنے گا. لیکن سٹارٹ ہم کرتے ہیں میریٹ کے ساتھ. بڑی عجیب سی ہسٹری رہی ہے، وہاں پہ بم بھی پھٹتا رہا ہے، وہاں پہ بڑی عجیب قسم کی صورتحال ہوگی. اس وقت بھی کہا تھا کہ جی کوئی زدائی صاحب کی انویسٹمنٹ تھی، کسی نے منع کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ہو گیا، لیکن وہ بھی ایک بہت بڑا اسکیم تھا، بہت بڑی حرکت تھی. میرے خیال ایسی چیزیں تو کوئی نہیں تھیں، لیکن وہ ایک انٹرنیشنل پریشر تھا، کیونکہ اس وقت وہاں پہ سری نگر کی بجائے زیادہ لوگ جو ہے وہ جو انٹرنیشنلی جو لوگ آتے تھے وہ وہاں پہ رہتے تھے آ کے میریٹ ہوٹل میں. تو ان کے اکوپمنٹ وغیرہ سنا ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہاں پہ اکوپمنٹ لگا ہوا ہے سارا کچھ، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ جو طالبان نے انہوں نے ہٹ کیا تھا اور سارا کچھ ہوا تھا. لیکن وہ جو بھی صورتحال بنی وہ ایک ہسٹری کا حصہ بن گئی. لیکن اس کے بعد پچھلے دنوں جب یہ جو فلو کراسنگ شروع ہوئی اور منحرف ارکان کو خریدنا شروع کیا، ان کی پرچیزنگ شروع ہوئی، تو اس میں بھی ایک بہت بڑا ایک سچویشن یہ بنی کہ پتہ چلا کہ جی میرٹ ہوٹل کا ایک فلور ہے جو پورا جو 5th فلور ہے، کون سا فلور ہے، وہ سارا جو ہے وہ ہائر کر لیا گیا، اور وہاں کے اوپر وہاں پہ سب منحرف ارکان کو وہاں پہ رکھا گیا، اور ان کو آنے جانا نہیں دیا جا رہا. جو کچھ ان کو چاہیے، کھانا پینا چاہیے، مساج چاہیے، جو کچھ چاہیے وہاں پہ سارا کچھ کیا جائے. تو وہ بڑا مشہور ہوا میرٹ ہوٹل. اس کے بعد جب اس پہ باتیں شروع ہوئیں اور پریس میں آنا شروع ہوا میرٹ ہوٹل کے حوالے سے، تو ان کو وہاں سے میرٹ ہوٹل سے ان منحرف ارکان کو ہٹا کے انہوں نے وہ جو سندھ ہاؤس ہے وہاں پہ لے گئے، اور وہاں پہ پھر ویڈیوز وغیرہ بھی نکلی اور سارا کچھ ہوا، وہ آپ کے علم میں ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آج ایک بڑا خوفناک قسم کا واقعہ ہو گیا کہ انہی منحرف ارکان میں سے ایک نور عالم صاحب اسی میرٹ، جو پتہ ہے کہ پھڈا وہاں پہ ہے، روحلہ وہاں پہ چل رہا تھا، میرٹ ہوٹل پہلے ہی ذرا میرٹ ہوٹل ہائی لائٹ ہوا ہے، تو وہاں بھائی جا کے تو نے ضرور افطاری کرنی، بھائی کہیں اور افطاری کر لیا. تو یہ کیا نور عالم صاحب جو ہے وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے ساتھ بھی جو ہے، اور ایک وہ جو ہمارے فیوریٹ چند صاحب ہیں جو مختار ہے جو ہے گل بات گئی ہے، وہ والے جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، افطاری کرنے گئے ہوئے تھے. تو پتہ چلا کہ وہاں پہ کسی نے نور عالم صاحب کو جو ہے کچھ لوٹا کہہ دیا، کیا کہہ دیا. لوگ بڑے جذباتی ہوئے. میں نے یہ دیکھا ہے پچھلے دنوں میں، وہ لوگ جو سیاست کے بارے میں الف بے نہیں آتی تھی، الف بے تو ابھی بھی بہت سے لوگوں کو نہیں آتی جو بات کرتے ہیں میرے طرح کے، لیکن جو الف بے جن لوگوں کو نہیں آتی، اور وہ لوگ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن میں تھے اور بڑی پریشانی میں تھے، اور وہ بھی اس پورے سسٹم سے تھوڑا سا اپسیٹ تھے، نالا تھے، کیا صورتحال تھی. تو ان کو جب وہاں پہ کوئی افطاری کے لیے گئے اور وہاں سامنے نور عالم صاحب نظر آ گئے، تو انہوں نے پتہ نہیں وہ پانی کا جگ مانگنے کی بجائے پتہ نہیں لوٹا روٹا کہہ دیا. تو وہاں پہ ایک عجیب ایپیسوڈ ہو گیا. نور عالم صاحب نے ان بزرگ صاحب کو پکڑ لیا اس میں، جس میں ساتھ جو ہے وہ کھوکھر صاحب بھی ساتھ آ گئے. کھوکھر صاحب وہ بہت ڈیسنٹ لگتے ہیں، مجھے بڑے پسند ہیں وہ، اس میں جو پرسنالٹی ان کی اور سارا کچھ جو ہے بڑی ڈیسنسی، بڑے اچھے طریقے سے الفاظ کا چناؤ سارا کچھ. لیکن اس میں مجھے تھوڑا سا لگا کہ وہ تھوڑا سے زیادہ میں بھی زیادہ پرووک ہو گئے، جو باتیں ہوئیں اس قسم کی ہو گئیں کہ وہ اس پہ قابو نہیں پا سکے. تو وہ وہاں پہ جو ہے گتھم گتھا ہو گئے، اور وہ ایک جو بندہ جس نے پرووک کیا تھا، جب مختاریہ نال ہوئے تو گل ود گئی ہوئے، تو اس وقت تو یہ صورتحال ہونی ہے. اور جو ایپیسوڈ لوگوں گزرا ہے وہاں پہ سارا کچھ پچھلے دنوں جو کچھ اسلام آباد میں ہم نے دیکھا ہے، جس قسم کا خان صاحب کے ساتھ کا احوال جو دیکھا ہے، جس طرح سے باقی پارٹیز کا جو ہے وہ ایٹیچیوڈ دیکھا ہے، اداروں کا ایٹیچیوڈ دیکھا ہے، تو اس میں پھر یہ والی چیزیں تو خیر اتنا غصہ تو آنا تھا. میرے خیال ان کو تھوڑا سا اپنا اعصاب پہ قابو رکھنا چاہیے تھا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم
ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کو بھی ڈیسنسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس طرح سے جب فیملیز کے ساتھ کہیں پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو سیاست اور سیاست ذرا گھر میں رکھتے ہیں. ہر جگہ پہ سیاست گھسیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی جب پرسنلی آ کے کسی جگہ پہ بیچارے کھانا کھا رہے ہیں, جو منصف فرقان ہیں, نور عالم ہیں, باقی سب لوگ ہیں, کھوکر صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, چند صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, اور دیگر ڈیسنٹ لوگ جو کچھ بھی ہے, ہمارے پولیٹیشینس ہیں, ہمارے لیڈرس ہیں, ہمارے ڈیسیژن میکرز ہیں, یہ سب لوگ اس میں تو تھوڑا سا ان کو احترام ان کو بنتا ہے اس میں. خاص طور پہ جب ایسی پبلک پلیس ہے, ایک ڈیسنٹ سا ہوٹل ہے, اور وہاں پہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, آپ بھی جو ہے یاروں دوستوں کے ساتھ کوئی ہلڑ بازی کے لیے نہیں آئے ہوئے, تو تھوڑا سا ذرا احتیاط کرنی چاہیے تھی. تو بیڈ ایپیسوڈ ہو گیا, وہ ہاتھا پائی ہو گئی اور انہوں نے مار کے گرا بھی دیا وہاں پہ اور سارا کچھ, پھر سب لوگ بیچ میں آگے بچ بچاؤ ہو گیا. لیکن جو ہے وہ میریٹ ہوٹل ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ خبروں کا ایک محور بن گیا, اور سارا کچھ اس میں وہ خان صاحب کے جو اس وقت جالے ہیں نا, بڑے زیادہ جالے کیا کہ یوتھیے جو ہیں وہ بڑے زیادہ ایگریسو اور ایکٹیو ہوئے ہوئے, اس پر برداشت نہیں کر رہے کسی چیز کو اس میں. اور اس میں وہ جو ایک ایپیسوڈ آ رہا ہے نا جی, جو تھپڑ کی گونج والا, کہ جی وہاں پہ کوئی تھپڑ لگا تھا اور ہوا تھا اس میں, اور خان صاحب جو ہے وہ کیوں اینک پہن کے پھر رہے اور کیوں چہرہ نہیں دکھا رہے, کیوں پبلک میں نہیں آ رہے. انہوں نے جب کال دی اس وقت بھی نہیں آئے اس میں. ویسے آج انہوں نے بیان دیا اس میں کوئی ایسی کوئی مسئلہ نہیں, کوئی چہرے پہ کوئی ایسے نشان, اللہ معاف کرے, ایسا نہیں ہے, اور نہ ہی ہمیں اس حد تک جانا چاہیے, نہ ہی کوئی اور اس حد تک گیا ہوگا. یہ ان چیزوں کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے, ان چیزوں کو بالکل ہمیں دور کر دینا چاہیے اپنی سیاست سے بھی اور اپنی زندگیوں سے بھی. اس قسم کی حرکتوں کو, یہ ڈیسنسی والی چیزیں ہیں, اس کو بالکل ایسے نہیں لے کے آنا چاہیے. اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ جب کسی ایک جرنلسٹ نے ایک چیپ سی بات کی کہ بلاول صاحب سے, جب بلاول صاحب اسمبلی میں جا رہے تھے کہ جی یہاں پہ اس نوانوں میں ہمیں تھپڑ کی گونج آئی, تو بلاول صاحب کو مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ان کو باقاعدہ غصہ آیا, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس جملے پہ کتنی بری طرح سے اس کو ریئیکٹ کروں, کیونکہ وہ ڈیسنٹ آدمی ہے, ایک جان دیندہ آدمی ہے, ایک اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنے والا آدمی ہے. تو انہوں نے اس جرنلسٹ کو کچھ کہا نہیں, کیونکہ وہ بھی ایک نیا ایشو بن جانا تھا, ایک نئی سٹوری بن جانی تھی. لیکن انہوں نے بہت برے طریقے سے, مطلب بہت اچھے طریقے سے اس کو برے طریقے سے, برے کیا کہنا چاہیے اس کو, کہ بری طرح اس کو جو ہے اس کو روکا, اس کی نفی کی کہ یار اس قسم کی باتیں, اس قسم کی چیزیں پلیز, اس قسم کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے. بڑا اچھا لگا کہ بڑے اچھے طریقے سے, جو اپنی دشمنی ہے, جو سارا کچھ جو کچھ بھی ہے, لیکن اس قسم کی بات جو چاہ میں گوئی ہیں اس میں بالکل انوالو نہیں ہونا چاہیے. بڑا اچھا لگا. اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے یہ چیزیں کیسے لے کے چلتے ہیں. اسی طرح سے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کسی نے ایک پوچھا کہ جی ہم جو ہے وہ احتساب شروع کریں گے, چیزیں شروع کریں گے. اب جو ہر بات جو حکومت آتی ہے دوسری حکومت کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کرنے کی کوشش کرتی ہے, ایک بات سے دوسرے بادشاہ کے ساتھ کیسا سلوک کر سکتا ہے اس میں. تو اس میں بھی شہباز شریف صاحب نے بڑے ڈیسنٹلی کہا کہ یار اس قسم کی چیزیں مجھے نہ بتائیں, اس قسم کی حرکتوں میں مجھے نہ پھنسائیں, اس قسم کی حرکتیں میرے ساتھ نہ کریں, اور میں آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گا, میں آپ کی حرکتوں میں اس قسم کے آ کے بیان نہیں دوں گا. بہت ڈیسنسی لگ رہی شہباز شریف صاحب کی باتوں میں بھی ابھی تک, اور بلاول صاحب نے بھی جو جس نے ڈیسنسی دکھائی ہے اس میں بڑا اچھا لگا مجھے یہ سارا کچھ دیکھ کے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب شہباز شریف صاحب جو آئے انہوں نے آ کے حلف اٹھا لیا اور سارا کچھ ہوا. آپ نے دیکھا اسمبلی کے اندر کیا ہو رہا تھا, وہ ایک طرف سے زرداری کے ایک زرداری سب پہ بھاری لگ رہے تھے, جیو بھٹو لگ رہے تھے, ایک فیر شیر لگ رہا تھا, یہ سارا کچھ اس میں تو بڑا عجیب سا, بڑا کنٹروورشل سی جو سچویشنز آ رہی تھیں اس میں. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بعد میں ایم کیو ایم کے ارکان جو ہے ناراض بھی ہو گئے, کچھ تھوڑا سا وہ بھی مسئلہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا اس میں, اور پہلے دن ہی مطلب پہلی سٹے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ عجیب سی مثال ہے, لیکن وہ ایک ترازو میں مینڈک تولنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک مینڈک باہر اس میں. لیکن بڑی اچھی انہوں نے فیلڈنگ لگائی شہباز شریف صاحب نے. آتے ساتھ ہی جو ہے وہ 8 بجے کا ٹائم کر دیا, 8 سے 2 بجے تک کا ٹائم کر دیا. پتہ نہیں سیٹرڈے کی چھٹی ہوگی نہیں ہوگی, ہم بھی پھنسیں گے اس میں, لیکن پھر سیٹرڈے چھٹی کر دو کی فرق پڑتا ہے, باقی 5 دن اچھے طریقے سے کام کر لو, کوئی نہیں. لیکن دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے ان کو اس سچویشن میں, اس ایسے ٹرموائل سچویشن میں جہاں پہ اکانومی پوری دنیا کی جو ہے وہ اپسیٹ ہوئی ہوئی ہے, اور ہماری اکانومی بہت زیادہ ہے, قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے, کانفلکٹ امریکہ رشیا چائنا سارا کچھ بہت زیادہ چل رہا ہے, سعودی عرب از ناٹ ویری ہیپی ود اس, ایران کے مسائل جو ہے وہ اپنے چل رہے ہیں, افغانستان کا ایک کٹا کھلا ہوا ہے, وہ بھی ایک چیز جو ہے وہ ہم نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے, بڑا آٹ قسم کی صورتحال چل رہی ہے وہاں پہ. اس سچویشن میں جو ہے وہ خان صاحب جو ہیں وہ تو سائڈ پہ ہو گئے ہیں, اور سارا مدعا جو ہے وہ ان پہ ڈل گیا ہے شہباز شریف پہ, اور زرداری صاحب بھی جو ہیں وہ صرف 2-3 وزارتیں چاہیے, جو کہتے ہیں کہ 2-3 وزارتیں چاہیے جس میں گورنرشپ ہے, اور اسمبلی کا, اس کا نیشنل اسمبلی کا جو اسپیکر ہے وہ ہے, اور اس کے ساتھ
پریزیڈنسی ہے، پریزیڈنسی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ تین چیزیں. باقی کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسی خاص وزارتیں نہیں چاہیے. اچھا یہ بڑی ساری نیوٹرل قسم کی وزارتیں ہیں. یہ دے بی سٹنگ آن دا ٹاپ بٹ دے ول ناٹ بی ڈوئنگ اینی تھنگ بٹ دے ول بی ان کنٹرول ایز ویل بٹ دے ول ناٹ بی ڈوئنگ اینی تھنگ. تو بڑا اچھا انہوں نے جو ہے اپنا سسٹم لے کے رکھا ہے. لیکن سارا جو کام کرنے والا جو اسپریڈ ورک جو ہے، جو سارے مسائل ہیں، جو مصیبتیں ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے وہ نون لیگ کے کھاتے میں آگے، جنہوں نے بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ بھائی ہم یہ سارا کچھ کریں گے. تو یہ سارے مسائل مجھے لگ رہا ہے کہ شباز شریف جو ہے ٹریپ ہو رہے ہیں. الیکشن تو کرانا ہی کرانا ہے، ابھی نہیں کرائیں گے، 6 مہینے بعد کرائیں گے، سال بعد کرائیں گے، 1.5 سال جو ایگزیکٹ مدت بنتی ہے اس پہ کرائیں گے، لیکن الیکشن تو کرانے پڑیں گے. تو یہ بڑی ہیوی رسپانسبلٹی ہے. بڑے آڈ ٹائم میں شہباز شریف صاحب کو یہ وزارت ملی ہے، اور ویسے تو وہ بڑے 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 ہیوی اور بڑا مشکل ہے ان کے ساتھ کام کرنا. مطلب مشکل سے مراد یہ ہے کہ بہت تگڑے ہو کے، بہت آن دا ٹوز ہو کے ان کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہی از اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر. اور اب دیکھیں آگے کیا صورتحال بن رہی ہے. ہماری دعائیں اس ملک کے ساتھ ہیں، اور جو کچھ بھی ہو اس ملک کے ساتھ اچھا ہو. اور اب ہم اس سارے بھنور سے، اس سارے پولیٹیکل ٹرموائل سے، ان سب چیزوں سے نکلیں اور کہیں کسی طرف کسی رائٹ ڈائریکشن پہ چلیں. بے شک ہمیں 20 سال مزید لگ جائیں، لیکن کم از کم ڈائریکشن کا تو تعین ہو جائے کہ ہم نے کہاں پہ پہنچنا ہے، کس طرح سے پہنچنا ہے، کیسے پہنچنا ہے. بے شک اس پہ جو ہے اسپیڈ کم ہو، لیکن کم از کم ادھر ادھر گھوم پھرنے کی بجائے، ہم حیران پریشان ہونے کی بجائے ایک ڈائریکشن تو سیدھی ہو. آپ سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.